تو دو چیز کام میں زیادہ ملیں گی کیونکہ بڑا کام ہے، شہرت اور بڑائی، شہرت اور بڑائی، یہ ان دو سے بچنے کے بہت آسان راستے ہیں، ان دو سے بچنے کے لیے بہت آسان راستے ہیں۔ وہ آسان راستہ کیا ہے؟ ہمیں صحابہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب صحابہ کو فتوحات ہوئیں تو انہوں نے اپنے فقر کے زمانوں کو یاد کیا، اور جب ان کو عہدے ملے اسلام میں تو انہوں نے اپنے کفر کے زمانے کی ذلت کو یاد کیا کہ ہم کیا تھے۔ جو آدمی اپنے حال کو دیکھے گا وہ بگڑ جائے گا، جو اپنے ماضی کو دیکھے گا وہ سیبھلا رہے گا۔ ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں یہاں سے، اللہ ہمیں کہاں سے کہاں لائے ہیں، وہ خود بخود اندر شرم محسوس ہوگی کہ آدمی جس سطح پر بھی آ جائے وہ اپنے ماضی کو دیکھے، ہم کیا تھے، ہم کیا تھے جی، وہ اپنے ماضی کو دیکھے کہ ہم کیا تھے، اللہ ہمیں اس کام سے یہاں لایا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کام چھوٹا بن کر کرنے کا ہے۔ جھگڑا وہاں ہوگا جہاں بڑا بننے کی کوشش ہوگی، جہاں بڑا بننے کی کوشش ہوگی وہاں اختلاف ہوگا، جہاں بڑا بننے کی کوشش ہوگی وہاں اختلاف ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسے رہتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنے پڑتا تھا ایکم محمد، ایکم محمد، ایکم بن عبد المطلب، تم میں نبی کون سے ہیں، محمد کون سے ہیں؟ جی ہاں، یہ امتیازی شان نہیں تھی کہ آپ کو آپ کی امتیازی شان سے پہچانا جائے۔ بعض لوگ یہاں آتے تھے اس کے زمانے میں اور حضرت سے خدمت لیتے تھے اور حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت سے ملاقات کب ہوگی، حضرت سے پوچھتے تھے، خدمت لیتے اور یہ کہتے کہ حضرت نے اس آدمی کو ہماری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو 2 دن حضرت نے خوب خدمت کی، تو 2 دن کے بعد پوچھا انہوں نے کہ بھائی خدمت تو آپ نے خوب کی ہے اور حضرت نے آپ کو خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ حضرت سے کی زیارت کب ہوگی؟ جی ہاں، تو ہم سب فرماتے کہ میں 2 دن تک مجھ سے کہتا رہا کہ ابھی مشغول ہیں، جب فرصت ہوگی ملاقات کر لینا۔ 2 دن تک یہ، تو جب وہ نہیں بتلایا انہوں نے تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ یہ حضرت نے خادم لگایا ہوا ہے میرے پیچھے، میں اسے 2 دن سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت سے ملاقات کب ہوگی، یہ تو ملاقات کر رہا تھا نہیں کہ تم کرا دو۔ تو کہا کہ یہی تو ہے حضرت، اور 2 دن کے بعد وہ پیر پکڑ لیا، معاف کر دیا، جی معافی، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ ایک مزاج ہے، یہ آدمی کام کرتے کرتے جب ایک سطح پر آ جاتا ہے تو اس کے لیے پچھلی چیز وہ اس کی سطح سے نیچے ہو جاتی ہے اور اس کا موجودہ حال سطح سے اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے جب طلب ختم ہو جاتا ہے، میری بات یاد رکھیں، کیا ختم ہو جائے؟ طلب۔ جہاں طلب ختم ہو جائے گی وہاں ترقی رک جائے گی۔ طالب ہمیشہ متواضع رہے گا، طالب ہمیشہ چھوٹا رہے گا۔ جی ہاں، طالب ہمیشہ چھوٹا رہے گا۔ جی ہاں، کیونکہ طالب ہمیشہ محتاج رہتا ہے، محتاجگی آدمی کو چھوٹا بنا کر رکھے گی، استغنا بڑا کر دے گا کہ نہیں، لوگوں کو میری ضرورت ہے، لوگوں کو میری ضرورت ہے، تو طالب محتاج رہے گا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، ان کا درجہ، ان کا مقام وہ ہے کہ جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو ان کے مقام کے بیان سے عاجز نہیں۔ یہ دونوں کے دونوں طواف کر کے نکلے باہر بیت اللہ کا، دونوں طواف کر کے باہر نکلے۔ جب باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کے لیے آ رہا ہے۔ ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھو یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا اور ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ کے یہاں سے رد نہیں ہوں گی، چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کریں۔ کام آدمی، یہ نہیں کہ حضرت کی دعا سے ہوگا، یہ نہیں، وہ بڑے حضرت ایک عام آدمی کے پیچھے مطاف میں پھر داخل ہو گئے، ان کے پیچھے پیچھے، اور چلتے چلتے کہا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں نا اپنی ماں کے تو پیٹھ پر لے کر، حضرت عمر نے کہا مجھے بھی دعا میں شریک کر لو، مجھے دعا میں شریک کر لو۔
کہ میں کون یہ کون، اپنے مقام سے نیچے اترے کرنے کی، تو یہاں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، تو ان کا عجیب تھا کہ اتنے ستارے، کوئی تعداد نہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ کسی کوئی ایسی بھی ذات ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے ستارے ہیں؟ ستارے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے ستارے ہیں، ستارے اتنی عمر کی نیکی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر جھک گئی کہ جب اتنی بڑی تعداد عمر کی نیکیوں کی ہے تو میرے ابا جی کا کیا ہوگا پھر؟ جی ہاں، تو فکر ہوا، پوچھا، خیال یہ ہوا کہ کہیں نیکیاں ان کی زیادہ تو نہیں ہو گئی، اپنے باپ کا خیال آیا۔ تو پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پھر یہ فرمائیے کہ ابو بکر کہ اس کی ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں؟ جی ہاں، مقام یہ ہے، مقام یہ ہے، مزاج یہ ہے، مقام یہ ہے، مزاج یہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مدت کوشش کرتے رہے ایک اپاہج عورت کا پخانہ صاف کرنے کے لیے، اس کا پانی بھرنے کے لیے، اس کے کپڑے دھونے کے لیے، لیکن جب بھی جاتے تو ضرورت پوری ہوئی ملتی، اور پھر چھپ کے دیکھا کہ کون آتا ہے، دیکھا کہ کون کر جاتا ہے، میں درمیان رات میں آتا ہوں، کون آتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بڑھیا کا پخانہ صاف کرتے، اس کے کپڑے دھوتے، اس کا پانی بھرتے، اس کی ضروریات پورا کر کے چلے جاتے۔ پھر حضرت عمر کا یہ معمول رہا، حضرت بکر کی وفات کے بعد، حضرت عمر کا یہ معمول رہا حضرت عمر کی وفات کے بعد۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر دیکھا کہ کیا بات ہے کہ عمر امیر المومنین ہوتے ہوئے رات کی تنہائی میں ایک اجنبی گھر میں جاتے ہیں، کہ کیا تعلق؟ چھپ کر دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، کیا بات؟ روزانہ آتے ہیں رات کو گھر میں، حالانکہ ایک گھر سے متعلق نہیں ہے، چھپ کر دیکھا۔ عمر چلے گئے گھر سے نکل کر، حضرت طلحہ وہاں پہنچے گھر میں، پوچھا یہ کون آدمی ہے، کیوں آتا ہے، کیا بات ہے؟ جواب نہیں ملا۔ آگے بڑھ کے پوچھا تو دیکھا کہ ایک اندھی بڑھیا اپاہج بستر پر پڑی۔ پوچھا یہ کون آتا ہے؟ یہ مجھے تو نہیں معلوم کون آتا ہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ کون آتا ہے، کہ ایک مدت سے آ رہا ہے اور میری ساری ضروریات پوری کر جاتا ہے۔ حضرت طلحہ نے یہ کہا کہ طلحہ تو یہ تیری ماں گم کرے، تو عمر کی لفظ تلاش کرنے نکلا کہ عمر رات کو کہاں جاتا ہے؟ یہ ہیں باتیں سوچنے کی۔